مدینہ 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 ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو آئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب زدني علما رب زدني علما اللهم ربي زدني علما والحقني بالصالحين. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعطرته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیزان گرامی، اور اگر آواز پہنچ رہی ہو تو ہماری پردہ نشین امت مسلمہ کے خواتین، مسلمانوں کو ایک بات ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ وہ عام انسانوں میں ہوتے ہوئے بھی کچھ اسپیشل ذمہ داریوں کے مالک ہیں. آپ کی ذمہ داریاں آپ کو عام انسانوں سے اوپر اٹھاتی ہیں. جیسے واچ مین بھی انسان ہوتا ہے اور چیئرمین بھی انسان ہوتا ہے، لیکن واچ مین اور چیئرمین انسان ہونے کے باوجود اپنی ذمہ داریوں کے لحاظ سے حیثیت میں بڑا فرق ہوتا ہے. اسی طرح مسلمان چاہے وہ ٹھیلے والا ہو، آلو والا ہو، پیاز والا ہو، آٹو والا ہو، جہاز والا ہو، منصب والا ہو، ممبر آف اسمبلی ہو، ممبر آف پارلیمنٹ ہو، کاؤنسلر ہو، انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، جو ہونا ہے ہو، اللہ ہم سب کو اچھا رکھے. ایک بات ذہن میں بٹھا لیجئے کہ بحیثیت مسلمان آپ پر کچھ رسپانسبلٹی ہے. اگر وہ رسپانسبلٹی آپ بیئر کریں گے، اگر آپ اس کو پوری کریں گے تو آپ صاحب عزت کہلائیں گے اس دنیا میں. میں آخرت کی بات نہیں کر رہا ہوں، ذہن نشین کر لیجئے. میں ابھی آپ کو قبر میں لے جا کے آخرت میں کھڑا نہیں کر رہا ہوں. یہ جو 50-60 سال کی انڈین لائف ہے، نیچرل لائف ہے، میں ذرا کہہ رہا ہوں کہ بھائی
50,000 سال اور نہ ختم ہونے والی جیون زندگی کو جنت میں گزارنے کی تمنا ایمان کے ساتھ ہمارا ہے الحمدللہ. ایمان کے ساتھ ہے نا بھائی. اس گزارنے کو 60 سال والی بھی تو ٹھیک سے گزار لو. آپ بتائیے 60 سال والے کون گزارے گا؟ ہم لوگ تو گزاریں گے. ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ اتنے دلدار لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں حاجی صاحب یہ جو بازار والی زمین ہے یہ آپ ہم کو دے دو، جنت میں اللہ آپ کو دے گا. جنت میں مطلب جنت والی آپ لے لو، یہ دنیا والی مجھے دے دو. آدمی تو اتنا لالچی ہے کہ آپ اپنی دولت ہمیں دے دو، کہ ہم کو کیا ملے گا؟ کہ آپ کو جنت میں ملے گا. یہ جو مانگ رہا ہے اس سے پوچھو کیا تمہیں جنت نہیں چاہیے؟ اس سے پوچھو کیا تمہیں جنت کی خواہش نہیں ہے؟ کیا تمہیں جنت میں مکان نہیں چاہیے؟ تم کیا جنت کے باہر چائے بیچو گے؟ بھائی ایسی قسمت سب کی تھوڑی نہیں کہ وہاں بھی چائے بیچے اور کچھ بچ جائے. ایسا نصیب تھوڑی سب کا ہوتا ہے. اس لیے یہ سب پلان چھوڑ دو کہ جنت کے باہر چائے بیچیں گے، وہ کچھ ہونے جانے والا نہیں ہے. عزیزان ملت، بحیثیت مسلمان چاہے آپ پڑھے لکھے ہیں یا پڑھنے لکھنے سے آپ معذور ہیں، آپ کسی درجے کم پڑھے لکھے ہیں، عالم ہیں یا غیر عالم ہیں، سوال وہ نہیں اٹھتا. منسٹر بن کر شپت لے لیے تو آپ منتری بن گئے، چاہے آپ انگوٹھا چھاپ رہے یا گریجویٹ رہے. ہے نا بھائی؟ ہمارے دیش میں ایک منتری مہودیا ہے، وہ اتنی ایکسپرٹ ہے بیچاری کہ جب پہلا چناؤ لڑتی ہے تو کہتی ایم اے، اور جب دوسرا چناؤ لڑتی ہے تو کہتی میں نے BA کیا ہے. مجھ جیسا کم پڑھا لکھا آدمی بھی سوچ رہا ہے کہ اے اللہ اس طرح بھی ہوتا ہے. پھر میں نے سمجھا کہ ہمارا دیش بھارت بڑا مہان ہے، یا کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایسا ہمارے دیش میں ہو سکتا ہے. اللہ نے اس دیش کو بڑا قابل بنایا ہے، بڑا قابل بنایا ہے. یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا پیدا ہو کر باپ کا انتظار کرتا ہے. ہاں ہمارے دیش میں، چونکہ یہ جو ہمارا دیش ہے بھارت، دعا کرو کہ اللہ بھارت کو امن و شانتی کے ساتھ رکھے، اور اس دیش میں رہنے والے ہندو بھائی مسلمان بھائی گلے میں ہاتھ ڈال کر ایک دوسرے کے پیار کے ساتھ، ایک دوسرے کی محبت کے ساتھ ایک دوسرے کی سیوا کرتے چلے. بھائی چارگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم کھاؤ اور وہ بھوکا رہے. اس کا مطلب یہ ہے، اسلام یہ ہے کہ تم بھی کھاؤ اور ہمارا وہ بھائی بھی کھائے. مگر ہمارے دیش کی ودمبرنا یہ ہے، ہمارے دیش کا پرابلم یہ بھارت کا کہ یہاں لاجک سے زیادہ لوگ میجک پہ بلیو کرتے ہیں. آپ لاجک میں بات کیجئے، 4 آدمی کھڑا نہیں ہوگا. سڑک پہ کہیے کہ میرے اس پٹارا کے اندر کچھ ہے، کچھ مت بولیے کیا ہے، خالی بولیے اس میں کچھ ہے، 50 لوگ کھڑے ہو جائیں گے. بولو کھڑے ہو کہ نہیں کھڑے ہو؟ اور آپ بولتے رہیے اس میں کچھ ہے، وہ پوچھتا رہے گا کیا ہے، آپ کہیں کچھ ہے. بولے کھولو، بولے کھولوں گا نہیں مگر کچھ ہے. لوگ بھیڑ جمع ہو جائے گی کہ کبھی تو کھولے گا کم وقت دیکھنے کے لیے. تو ہمارے دیش کی ودمبرنا، بیڈ لک، بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے بھارت میں لاجک سے زیادہ میجک پہ بلیو کی جاتی ہے. اسی لیے اس دیش میں سائنٹسٹ سے زیادہ بابا پیدا ہوتے ہیں. اچھا یہ بابا گیری کا جو دھندا ہے یہ بڑا پروفیٹیبل دھندا ہے. زیرو انویسٹمنٹ پروفٹ ہی پروفٹ. ہمارے یہاں بھی مسلمانوں میں بھی جو جتنا ننگا اتنا بڑا بابا. ہاں کئی صوفی صاحب آگے، ہم نے اللہ میں یہ کیا کہ سارے صوفی ہڑتال میں ہیں. یہ ماڈل آیا چائنیز. ہاں چلے جائیے ہمارے مزاروں میں، درگاہوں میں، کیا کہتے بھائی عورت جھوم رہی، کیوں جھوم رہی بہن تم؟ کہا جن پکڑا ہے. اچھا اتنا جھومتی ہے وہ کہ جنات بھی بغل میں کھڑا ہو کر کہتا اللہ میاں اتنا تو میں بھی نہیں جھوم پاؤں گا. یہ کیا کوالٹی ہے؟ آپ سوچئے جاپان نے زندگی میں سب کچھ بنا لیا مگر ایک ایسی جھومنے والی عورت نہیں بنا سکا. تو زمین و آسمان ہل جائے. اور ہمارے یہاں تو عملیات کی انڈسٹری چلانے والے عاملین حضرات مجھے معاف کر دیں، آپ کا اگربتی کا راگ زندہ باد رہے. گھروں کو تباہ کر دیا، گھروں کو تباہ کر دیا، رشتہ داروں کو لڑا دیا. کیا خدا کو منہ دکھاؤ گے؟
کیا خدا کو منہ دکھاؤ گے؟ تو مسلمانوں یاد رکھو کہ بحیثیت مسلمان تم کمانے کے معاملے میں یعنی ریونیو، انکم، روزگار، تجارت، بیوپار کرنے کے معاملے میں بحیثیت انسان آپ جو چاہو کرو، آپ کو آزادی ہے، قانون آپ کو اجازت دیتا ہے، بھارت کا سنویدھان اجازت دیتا ہے، ملک کا کنسٹیٹیوشن آپ کو اجازت دیتا ہے، لیکن بحیثیت مسلمان اگر تم تجارت کرو گے تو تمہیں یہ سوچنا پڑے گا کہ تجارت میں تم مارواڑیوں کے نقش قدم پہ نہیں، مصطفیٰ کے راستے پر چلو گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے یہ دیکھو، بیوپاری بننا بڑا کمال نہیں ہے۔ اگر ہندوستان کے مسلمان سچے بیوپاری بن جاتے تو دکانوں میں آنے والا ہر کسٹمر تم سے نفرت نہیں بلکہ 1 کلو سیب کے ساتھ 5 کلو محبتیں بھی لے کر جاتا، 1 درجن کیلے کے ساتھ 100 درجن پیار بھی لے کر چلا جاتا۔ یہ تاریخ ہماری رہی ہے۔ تو ایک بات ذہن سے نکال دیجیے کہ اگر آپ بزنس میں کمپیٹیٹر ہیں، کمپٹیشن ہے، اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے نظر کے سامنے اگر یہ ٹارگٹ ہے 100 کروڑ، لمبی بلڈنگ، بہترین ماڈرن کار، نئی گاڑیاں، لیوش لائف، ایلیٹ زندگی، بڑا انسان بننا، آپ کو آزادی ہے، آپ بن سکتے ہیں، آپ کو مبارک ہو، آپ بن جائیے، مگر یاد رکھیے گا آپ کی یہ تجارت آپ کے لیے وبال جان بن سکتی ہے۔ اس لیے کہ بحیثیت انسان تم جو چاہو کرو، سود کھاؤ، حرام لو، بیوپاری کرو، ملاوٹ کرو، کنکر ملاؤ، چاول میں دال ملاؤ، تم دوائیں نکلی بیچو، آج ہو رہی ہے سب کچھ، لیکن اگر بحیثیت مسلمان تم نے ذرا سی بھی غلطی کی ہے تو یاد رکھنا قیامت کے دن حوض کوثر پہ تمہارے دامن کو بھارت سرکار نہیں، محمد مصطفیٰ پکڑ لیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہوش میں رہنا میری قوم کے لوگوں، میری قوم کے لوگوں ہوش میں رہنا۔ آپ کا کمپٹیشن، آپ کا مقابلہ تجارت کی دنیا میں سود خوروں سے نہیں ہے، آپ کا مقابلہ تجارت کی دنیا میں ملاوٹ خوروں سے نہیں ہے، آپ کا تجارت کا مقابلہ اس دنیا میں جمع خوروں سے نہیں ہے، قیمت بڑھا کر لوٹنا، غریبوں کو تڑپانا، عین وقت پر اناج کو اسٹور کر لینا، بعد میں مہنگا کر ریلیز کرنا، یہ تو دشمنوں کا طریقہ ہے، یہ تو آتنکوادیوں کا طریقہ ہے، یہ تو ظالموں کا طریقہ ہے، یہ تو مانوتا کے شتروؤں کا طریقہ ہے۔ مسلمان کا طریقہ تو یہ ہے کہ اگر لوگ بھوکے مر رہے ہیں تو اپنی دکانوں کی اناج کو مفت میں تقسیم کر دیا جائے۔ وہ مسلمان کہاں ہے؟ وہ مسلمان لے کر آؤ، پھر ہم بھارت میں عزت کی بات کریں گے انشاءاللہ۔ میں ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے مسلمان نہیں مل رہا ہے، مسلمان نہیں مل رہا ہے۔ نمازی مل رہے ہیں، روزے دار مل رہا ہے، حاجی مل رہے ہیں، عمرہ کرنے والا مل رہا ہے، میرے بھائیوں مجھے سب مل رہے ہیں، مسلمان نہیں مل رہا ہے۔ وہ مسلمان جس کی تجارت پر رشک کروں، وہ مسلمان جس کے بزنس کو دیکھنے کو دل کرے، وہ مسلمان جسے کھڑا ہو کر دیکھوں تو عبادت سمجھ کر دیکھوں، ثواب سمجھ کر دیکھوں کہ اللہ تجارت میں اس نے سنت کو زندہ کیا ہے۔ عزیزان ملت، وہ مسلمان کہاں سے لاؤں کہ جن کی تجارتوں نے اللہ کے خوف سے ان کو معمول رکھا تھا؟ وہ تاجر کہاں سے لاؤں کہ جس کی تجارت نے آواز دی خبردار، گڑبڑ کیا ہے تو روٹھ جاؤں گی، اپنے رب کے پاس واپس چلی جاؤں گی۔ وہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تجارت کی دنیا کے شہسواروں، تجارت کے دنیا کے سرتاجوں، بزنس کے دنیا کے مالداروں، تم نے اڈانی کا نام سنا ہے، تم نے امبانی کا نام سنا ہے، اللہ سے دعا کرو کسی دن رحمانی کا بھی نام سن لو گے انشاءاللہ۔ ارے بھائی دل بڑا کر کے دعا کرو، کیوں آپ لوگ کا دل اتنا چھوٹا ہے؟ بھائی اللہ اگر امبانی کو دے سکتا ہے، اڈانی کو دے سکتا ہے تو رحمانی کو نہیں دے سکتا؟ نہیں، اللہ ہی سے تو مانگو، کوئی بھارت سرکار سے تو مانگ نہیں رہو۔ آپ نے بزنس کے دنیا میں امیزون کا نام سنا ہے، آپ نے بزنس کے دنیا میں بل گیٹس کا نام سنا ہوگا، آپ نے بزنس کے دنیا میں آج کل نئے ایلن مسک کا نام بھی سنا جا رہا ہے۔ عزیزان ملت، لیکن بزنس کی دنیا کا ایک بےتاج بادشاہ کا نام بتاؤں آپ کو۔ وہ بےتاج بادشاہ ایک معمولی طالب علم ہونے کی حیثیت سے لاجیکل ٹو دی پوائنٹ، اور آپ کے پاس حساب کتاب کرنے کی کیپیسٹی ہو تو کر کے دیکھ لیجئے، بڑے اطمینان ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں
چیلنج اس لیے نہیں کروں گا کہ چھوٹا آدمی ہوں، یہ بڑے لوگوں کا کام ہے عزیزان ملت، لیکن ایک ذمہ داری کے ساتھ آپ سے بات کروں. ایک ایسے تاجر کا نام آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج 1450 سال گزر جانے کے بعد بھی اس کی کیپٹل کے برابر دنیا کے کوئی بزنس مین نہیں پہنچ سکا. میں کیپٹل کی بات کر رہا ہوں، دوبارہ سنیے بہت دھیان سے، ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں الحمدللہ، کہ آج تک اس کے کیپٹل کے برابری میں دنیا کے ایک بزنس مین ہمیں آپ نہیں بتا سکتے، اور وہ بزنس مین تھے مکے سے بے سر و سامانی کی حالت میں ہجرت کر کر مدینہ آنے والا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہنے والا مہاجر صحابی ہے، عشرہ مبشرہ ہے، ٹاپ 10 میں ہے. ٹاپ 10 کا مطلب کیا ہے؟ صحابہ سارے پاک ہیں، صحابہ سارے اللہ کے محبوب بندے ہیں، صحابہ بخشے بخشائے ہیں، اللہ نے سب کو معاف کیا، صحابہ کا بڑا اونچا مقام ہے، صحابہ سے بغض رکھنا یہ گناہ کبیرہ ہے، صحابہ سے محبت ایمان کی دلائل ہے. صحابہ جنتی نہیں تو کون جنتی ہے؟ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا ہو، بھائی ان کی جنت تو ان پر زیادہ لازم ہے. صحابہ کی جماعت ہے، سارے صحابہ کی جماعت میں بھی ٹاپ 10 عشرہ مبشرہ یعنی 10 صحابہ عظیم ہیں. ایسے عظیم کیوں عظیم ہیں؟ اس لیے کہ دنیا میں سرکار دو عالم خاتم النبیین رحمت للعالمین طٰہٰ اور یاسین مدثر و مزمل شافع محشر نے ساقی کوثر نے ہادی عالم نے رحمت للعالمین نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں اعلان کر دیا یہ میرے 10 صحابی یہ کنفرم جنتی ہیں، کنفرم جنتی ہیں. یعنی جن کے جنتی ہونے پر اگر شمار کر لیا جائے تو ایمان سلب ہو جائے گا، ایمان سلب ہو جائے گا. وہ کون ہے؟ وہ عظیم صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے غریب کہ مکے سے آئے تو کچھ نہیں ہے، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بیوپار آتا ہے، تجارت آتی ہے، بزنس کا سلیقہ آتا ہے، آپ دعا فرما دیجئے، میں مدینے کے بازار میں کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی عبد الرحمن بن عوف کو اور فرمایا جاؤ نبوت کی سنت کا ایک چراغ تم روشن کر دو. نبوت میں تجارت بھی شامل ہے، نبوت نبیوں کے کردار میں تجارت بھی شامل ہے، نبیوں کے کردار میں بکریاں چرانا بھی شامل ہے، نبیوں کے کردار میں گھر چلانا بھی شامل ہے. نبیوں کے کردار تو یہی ہے انسان کے پاس رہ کر اس کو سنوارتے ہیں، بناتے ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے بازار میں آتے ہیں. اسٹارٹ کی بزنس بالکل اسٹارٹنگ کیپٹل تھوڑا سا پنیر اور چند چمچے گھی. کاروبار یہاں سے شروع ہو رہا ہے. دیکھو بھائی، مقدر کا سکندر آدمی تعویذ پہننے سے نہیں بنتا ہے، اللہ کے فضل سے بنتا ہے نا. یہ جو دکانوں میں 6 تعویذ لٹکائے ہوئے کہ شیطان بھاگ جائے گا، اور دکان کھولنے والا جو دکان کا مالک ہے اس کا کیریکٹر یہ ہے کہ صبح میں 10 بجے سو کے اٹھتا ہے. تعویذ کیوں لگایا ہے؟ کس کو بھگانے کے لیے؟ اور یہاں سو کر خود کیا بنا ہوا ہے؟ قرآن پڑھتا نہیں ہے، استنجے میں پاک نہیں ہے، غسل کے طریقے معلوم نہیں ہے، صبح اٹھتے ہی فون میں 20 جھوٹ بولتا ہے، اس کے بعد دکان جاتا ہے بغیر بسم اللہ کے کھولتا ہے اور پھوکی ہوئی اگربتی کو جلاتا ہے. سمجھتا شیطان بھاگ جائے گا. اگر اس میں طاقت ہوتی اور شیطان بھاگتا تو تم سب سے پہلے بھاگ جاتے، اس لیے کہ تم خود بڑے شیطان ہو اپنے کاروبار میں. مسلمانوں، ایک کاروبار ہی مسلمان کیسے بن سکتا ہے تاجر؟ مسلمانوں نے تجارت سیکھی نہیں ہے، ہمیں سکھایا. اور ہمارے یہاں نظام، ہمارے مسجدوں میں تجارت پر گفتگو نہیں ہوتی، ہمارے مدرسوں میں تربیت نہیں دی جاتی. میں مدرسے کا آدمی ہوں، سارے مدرسے کے لوگ ہیں ماشاء اللہ، ہمیں تربیت نہیں دی جاتی ہے. یہ ایک عظیم شعبہ ہے جس کو ہم نے فراموش کیا ہے. مجھے تو یہاں کر خوشی ہوئی کہ یہاں کے علماء تجارت کر رہے ہیں ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ یہ دلچسپی بھارت کے سارے علماء کو عطا فرمائے تاکہ وہ وقت آئے کہ مسجد کا جتنے امام مسجد کے ہوں سب بغیر تنخواہ کے ہوں انشاءاللہ.
پھر پتہ چلے گا متولی صاحب صدر صاحب کو کہ امام رکھنا کیسا ہوتا ہے. پھر امام صاحب کہیں گے میں چھٹی میں جا رہا ہوں. اگر مسجد کا امام ایسا ہو، مسجد کا امام ایسا ہو کہ باشرع ہو، مسجد کا امام ایسا ہو کہ اس کی داڑھی اچھی ہو، مسجد کا امام ایسا ہو کہ خوبصورت ہو، مسجد کا امام ایسا ہو کہ تلاوت اچھی کرتا ہو، مسجد کا امام ایسا ہو اس کے لباس اچھے ہوں، زبان اچھی ہو، شیریں ہو، نیک ہو، تو میں کہتا ہوں مسجد کا صدر بھی ایسا ہو کہ کم از کم 2 رکعت نماز پڑھانے کے قابل ہو. یہ ساری شرط امام پر اس لیے کہ تنخواہ لیتے، تو جب تنخواہ نہیں لے گا تب کیا کیجیے گا. مسجد کے متولی صاحب بھی ایسے ہوں جو کم از کم عشاء کی فرض نماز 4 رکعت بہترین قرت کے ساتھ پڑھانے کی قوت رکھتے گا. مسجد کمیٹی کیسی ہو؟ مسجد کمیٹی کا ممبر کوئی بن سکتا ہے جس کی نماز قضا نہیں ہوتی ہو. دیکھیے کیسے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. بھائی شرائط ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ تو شرائط دونوں طرف ہو. ایک امام صاحب کا انٹرویو لیا جا رہا تھا کسی مسجد میں، تو کمیٹی والوں نے پوچھا کہ بتائیے قیامت کی نشانی کیا ہے. وہ بھی امام دل جلا تھا بیچارہ. اس نے کہا قیامت کی سب سے بڑی نشانی کہ امام کا انٹرویو جاہل لے رہا ہے. اس سے بڑی نشانی ان کے ہو سکتی ہے. وہ بھی بیچارہ دل جلا تھا کہ بول نہ ہو لیکن بول دو. سبھی لوگ کا خاموش نہیں ہوتے. لہذا یہ دونوں طرف. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ عام مسلمانوں کے اندر مسجد کمیٹی کے ممبر بننے کے خواہش کی برکتوں سے دینداری تو آ جائے گی انشاءاللہ. دینداری تو آ جائے گی انشاءاللہ. ہر ممبر کم از کم ایک وقت مسجد میں موجود رہے، ایک نماز میں، تاکہ وہ دیکھے کیا ضرورت ہے. اگر مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے نمازیوں کو استنجے خانے کی بدبو آتی ہو تو کمیٹی خدا کے مجرم ہو جائے گی. ہم صفائی کی بات کرتے ہیں، ہماری صفائی کا حال یہ ہے کہ ہمارے مسجد کے استنجے خانے میں بدبو آتی ہے. اور بیان کیا کرتے ہیں؟ الطہور شطر الایمان، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، شطر الایمان میں صرف اپنی بنیان میں وضو گھسنے کا نام ہے. شطر الایمان میں اپنی داڑھی میں شمامت العنبر لگانے کا نام ہے. مساجد کے استنجے خانے صاف رہے یہ توجہ نہیں دیا. اچھا ہم ایماندار اتنے ہیں، ہم مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں. میں سڑک کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں روڈ کی بات نہیں کر رہا ہوں. ہماری ایمانداری کا یہ عالم ہے کہ ہم مسجد کے باتھ روم میں بھی تالا لگا کے رکھتے ہیں. ہم کو نہیں پتا بھائی کہ اس مسجد کی کمیٹی نے اس میں کون سا خزانہ چھپا کے رکھا ہے. کون سا خزانہ چھپا کے رکھا؟ یہ ایڈی والے اتنا چھاپا مار رہے ہیں، ان کو مسجدوں کا باتھ روم نظر نہیں آ رہا ہے. سی بی آئی ایڈی کو یہاں بھی آنا چاہیے کہ باتھ روم میں مسجد کا تالا کیوں لگا. اس کی وجہ وہ بھی مجبور ہے. ہم لوگوں کے اندر صفائی کا مزاج نہیں ہے. ہم جب ایک بار کسی چیز کو استعمال کرتے ہیں تو دوسرے کے استعمال کے قابل نہیں رکھتے. ہم بھی بڑے ضدی قوم ہیں، ہمارے بات کوئی نہیں، ہمارے بات کوئی نہیں. بھائیو اسلام، میں نے آپ سے کہا کہ بحثت مسلمان آپ ڈفرینٹ ہیں. آپ عام لوگوں کی طرح نہیں ہیں. آپ جب استنجے خانے میں جائیں گے تو ہر مسلمان استنجا کرنے سے پہلے پانی بہائے اور استنجے کے بعد پانی بہائے، تاکہ میرے بعد آنے والے بھائی کو اطمینان ہو جائے. ایک وہ مسلمانوں کا حق ہے، مسلمان کا وہ حق ہے کہ اچھا یہ مسلمان کا حق ہے کہ نہیں ہے. واش مشین میں ہاتھ دھو رہے ہیں، 1-1 کلو گٹکا کا تھوک. آپ بتائیے صاحب کہاں چھپائے ہوئے تھے بھائی؟ کیا ہو گیا میری قوم کے لوگوں؟ تم کو کیا ہو گیا؟ تمہارے اتنے خوبصورت چہرے ہیں ماشاء اللہ کہ تمہارے بچے دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں میرے ابو کتنے اسمارٹ ہیں. اور اس اسمارٹ چہرے کو تم نے 1-1 روپے کا گٹکا کھا کھا کر تباہ کر لیا، تباہ کر لیا. کتنی بیماریاں ہیں اس میں. اور پھر جہاں آپ تھوکتے ہو وہاں کتنی گندگی محسوس ہوتی ہے. وہ ہوتی کتنی ہوتی ہے. ایک مسلمان کے گھر کے دروازے پہ تھوک کے نشانات، مدرسوں کے دروازے پہ تھوک کے نشانات. افسوس ہوتا ہے مجھے کہ ہم کتنے انکلچرڈ، انسیولائزڈ کمیونٹی ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور ہم کہتے ہیں اس دیش میں ہماری بھی پوزیشن ہے. پوزیشن مانگنے سے نہیں ملتی ہے، بنانے سے ملا کرتی ہے. آپ اپنی پوزیشن بنائیے، دنیا سلام کرے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. صفائی کا نظام کیا ہے؟
ہماری ایمانداری کا یہ حال ہے کہ ہم جب مسجدوں میں اپنے قیمتی جوتے اتارتے ہیں تو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ سے زیادہ ہم کو اپنے جوتے کی یاد آتی ہے. یہ ایمانداری کا عالم ہے کہ اپنی مسجدوں میں سکون سے نماز بھی نہیں پڑھ سکتے. اے ظالموں بتاؤ تم نے کیا کر رکھا ہے. مسجدوں میں چوریاں ہو رہی ہیں. مسجد کمیٹی کی ذمہ داری ہے کہ اپنی مسجدوں میں اتنا اچھا لاکر کا انتظام کریں, چھوٹے چھوٹے لاکر باکس بنائیں تاکہ لوگ اپنی چیزیں اس میں رکھیں, لاک کریں, چابی اپنے پاس رکھیں, اطمینان سے نماز کو پڑھیں. انشاءاللہ. بعض مسجدوں میں ہم نے دیکھا کہ کولر کے اوپر گلاس ہے, گلاس چین سے بندھی ہوئی ہے. تو میں نے پوچھا یہ کیا مغلیہ دور کے بہادر شاہ ظفر کا آخری گلاس ہے؟ بھائی اس بیچارے کو کون سے آتنکوادی کے جرم میں تم نے بند کر کے رکھا ہے باندھ کر؟ یہ گلاس ہے, آتنکوادی ہے, ٹیررسٹ کیا ہے؟ گلاس کو کیوں باندھ کر کے رکھا ہے؟ مسئلہ گلاس کا نہیں ہے, مسئلہ ہمارے کیریکٹر کا ہے. وہ بندھا ہوا گلاس بتا رہا ہے مسلمانوں تم اتنے بے ایمان ہو کہ تمہاری بے ایمانی کی وجہ سے ہم بھی محفوظ نہیں ہیں. جس ملک میں مسجد کے گلاس مسلمانوں کے ظلم سے محفوظ نہ ہو, جس ملک میں مسجد کے جوتے مسلمانوں کے جرم سے محفوظ نہ ہو, جس ملک کے مسجدوں کے بیت الخلے اور استنجا خانے مسجدوں کے مسلمانوں کی بے احتیاطی کی وجہ سے صاف اور ستھرے نہ ہو, ایسی قوم کے ہاتھوں میں اگر اس ملک کی حکومت دے دی جائے تو اس ملک کا بیڑا غرق ہو جائے گا. کیسے دی جائے گی؟ آپ نے اپنے آپ کو اس کا اہل بنایا, آپ نے اس لائق بنایا کہ دنیا آپ کو دیکھ کر کہے کہ ماشاءاللہ یور کیپیسٹی از ونڈرفل, آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے, آپ کے اندر صلاحیت ہے. کس کون سی دنیا میں آپ چلیں گے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ وہ اپنے وقت کا بڑا تاجر اور تجارت کا ایک بادشاہ, بتاج بادشاہ, مدینے کے مارکیٹ میں پنیر اور گھی لے کر بیٹھتا ہے, اپنی تجارت کو اللہ کے نام سے شروع کرتا ہے. اللہ نے برکت دی اور یہ ایمانداری برتتے چلے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں ایک دن ہر بدھ کے روز یعنی چہارشنبہ ویڈنسڈے آپ مدینے کے بازار جایا کرتے تھے کاروبار کرنے والوں کے کیریکٹر کو جانچنے کے لیے. کیا جانچنے کے لیے؟ کیریکٹر کو جانچنے کے لیے. اور آپ بازاروں میں جا کر بتایا کرتے تھے کہ اگر کوئی سامان میں عیب ہے تو خریدار کو پہلے عیب بتاؤ, بعد میں سامان بیچو. یہ نبی کا کردار ہے نا, یہ نبی کا کردار ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی کا کردار یہ ہے, اوپر اچھا سامان نیچے غلط سامان, اوپر بڑی سائز نیچے چھوٹی سائز, اوپر سوکھا نیچے بھیگا. نہیں نہیں نہیں, برابر رکھو, صاف رکھو, ستھرا رکھو, لوگوں کو بتاؤ. اس لیے کہ تم نفع اور نقصان کے بندے نہیں ہو, نافع اور ضرار, نفع پہنچانے والا, نقصان سے بچانے والے کے بندے ہو. ہم بندے کس کے ہیں؟ اللہ کے. اور اللہ کے ناموں میں ایک نام کیا؟ نافع. نافع کا مطلب نفع دینے والا. تو یہ بتاؤ کہ نفع کسٹمر دے گا یا اللہ دے گا؟ بولو بھائی, نفع کسٹمر دے گا اللہ دے گا؟ ساری دنیا کہتی ہے نفع کسٹمر سے ہوگا, مسلمان کا ایمان کہتا ہے کہ نفع اللہ سے ہوگا. سامان اس طرح بیچو. سامان بیچنے کا میرے نبی نے طریقہ سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار اچانک مارکیٹ کے انسپیکشن میں آگے دیکھا کہ ایک نیا نوجوان بیوپار کے لیے بیٹھا ہوا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھا کہ نیا بچہ ہے, سلام کیا, کہا بیٹا کب سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ حضرت آج کل سے بیٹھا ہوں. آپ نے دیکھا اور پوچھا, اچھی بات ہے, تجارت کرو, مگر تجارت کرنے کا سلیقہ سیکھ لیا ہے؟ مطلب آج کی لینگویج میں بزنس مینجمنٹ کر لیا؟ آج کی بزنس مینجمنٹ تو بڑی عجیب مینجمنٹ ہے بھائی. پڑھا لکھا وائٹ کالر کرمنل بنایا جا رہے ہیں. کمپیوٹر کا ایک سوئچ دابو, 1 کروڑ آدمی کے جیب سے 50 پیسے نکال لو, 50 لاکھ ہو گیا نا ہر مہینے. اب آپ کی تنخواہ 3 لاکھ, میں چوری کر کے 50 لاکھ دیا, مہینے میں 3 لاکھ مجھے سیلری ملی, تو پھر بھی 47 لاکھ چوری کے تو ملے کمپنی کو. بولو ملے کہ نہیں ملے؟ یہ
انحصاروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، مگر یہ ہو رہا ہے دنیا میں جتنے کرائم ہو رہے ہیں، یہ کرائم جاہلوں سے نہیں ہو رہے. وہ تو بیچارہ غریب تھا جو پاکٹ ماری کرتا تھا، بس پہ چڑھ کے 2 روپے کماتا نہیں تھا، شام میں 30 جوتے کھاتا تھا. اور پھر لیکن آج کے جو پاکٹ مار ہے، آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے، گھر میں بیٹھ کر پورے اکاؤنٹ کو اڑا لے رہا ہے. سوچیے کتنا پڑھا لکھا ہے، کتنا پڑھا لکھا. اگر سائنس کی دنیا میں ایک ناسا ہے تو جھارکھنڈ کی دنیا میں ایک چائے باسا ہے. اور جان تارا ہے، آپ چلے جان تارا وغیرہ، جہاں لوگ اپنے کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں 50-50 لاکھ اکاؤنٹ سے اڑا لے رہے ہیں. کیا دماغ ہے، لیکن اپنے دماغ کا استعمال کتنا غلط ہے. آپ دیکھو کس طرح سے جرم کر رہے ہیں. آپ سوچئے کوئی بوڑھی بیوہ عورت ہے، اپنی بیٹی کی شادی کے لیے پیسہ رکھی ہو، کوئی ریٹائرڈ آدمی ہے، چاہے وہ شرما جی ہو، ورما جی ہو، ارجن جی ہو، مسلمان ہو، ہندو ہو، اپنے علاج کے لیے اکاؤنٹ میں پیسے رکھے، تم نے اس کے پیسے کو اڑا لیا. ٹھیک ہے، تم اس پیسوں سے عیش تو کر لو گے، مگر اس کی بددعاؤں سے دنیا میں بھی تم جلو گے اور قیامت کے دن جہنم میں بھی جلو گے. سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تم نے بزنس سیکھا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں. آپ نے فرمایا دکان بند کرو، مسجد نبوی میں چلے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں کچھ صحابہ تجارت کی سنتیں سکھا رہے ہیں. جا کر پہلے تجارت کی سنت سیکھ لو. ہمارے شہر میں بھی ہونا چاہیے کہ ہمارے علماء کرام کی جماعت ہو جو ہفتے میں بیوپاریوں کو تجارت کی سنت سکھائے. اس لیے کہ پوری دنیا میں اسلام جو پھیلا ہے اس کا سب سے بڑا راستہ تجارت ہے. تجارت کے قافلے میں چلنے والے تاجروں نے صرف دنیا میں عرب کے سامان نہیں پہنچائے بلکہ ان راستوں سے محمد رسول اللہ کا کردار پہنچایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ چائنا میں چلے جائیں، حضرت طارق بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے، میں الحمدللہ میں نے حاضری دی ہے اس مزار میں. اور طارق بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سوچیے کہاں مدینہ منورہ اور کہاں چائنا کا گلزاؤں، وہاں پہنچے تجارت کے راستے سے. بھارت کے اندر بھی جو مسلمان آئے تھے وہ تاجر بن کر آئے تھے، لیکن انہوں نے اپنے کردار پیش کیا، اپنا اخلاق پیش کیا، دکانوں میں وہ محبتیں پیش کی کہ دنیا چیخ پڑی کہ تجارت اس کو کہتے ہیں، تجارت اس کو کہتے ہیں. ایک تاجر کا مسلمانوں میں سب سے امپورٹنٹ طبقہ اگر علماء کے بعد کوئی ہے تو وہ تجارت تاجر ہے. اگر حضرات علماء جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہیں اس جماعت کے بعد اگر عام مسلمانوں میں سب سے مقدس کوئی جماعت ہے تو تجارت کی جماعت ہے. اور اگر تاجر کی جماعت سنتوں سے ناشنا ہو، اگر تاجر کی جماعت بے ایمان ہو، اگر تاجر کی جماعت سودخور ہو، اگر تاجروں کی جماعت حرام خور ہو، تو ان پیسوں سے مدرسوں کے چندے بھی جائیں گے تو وہاں سے جو پیدا ہوں گے تیار. خطا ہے کہ علماء بھی کہیں فتنے بات کا تیار ہوگا. میٹیریل بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. میٹیریل انہیں تاجروں کے پیسے سے جب مسجد بنے گی تو مسجد ایسی تو ہوگی، قالین تو ہوگی، امام تو اچھے ہوں گے، سب کچھ ہو گئے، مگر ہر رکعت میں فتنہ ہی فتنہ ہوگا، کتنا ہی فتنہ ہوگا. مسجد کو مسجد زرار بننے سے اگر بچانا ہے تو پیسے صحیح آنے چاہیے. اس میں تمام علماء کی ذمہ داری ہے کہ اپنے تاجروں کو پاک صاف بنائیں، کم کمائیں مگر برکت والی کمائیں انشاءاللہ، برکت والی. میں نے کلکتے میں ایک بار مہم چلائی کہ بھائی جو ہم لوگ گوشت کھاتے ہیں چکن وغیرہ کی، ظاہر سی بات ہے اس کے بغیر تو دسترخوان میں مزہ ہی نہیں آتا ہے. اور اگر کوئی مولانا صاحب چلے گئے تو 2-4 مرغیوں پہ تو چھری چل رہی ہے. ہاں ایک پیر صاحب بیچارہ کھانا کھانے بیٹھے، ان کو صرف انڈا دے دیا گیا، ناراض ہو گئے. پوچھا کہ اس کے والدین کہاں ہیں؟ تو اندر سے آواز آئی حضور 1 ہفتے سے مستقل لوگ آ رہے ہیں، پیر صاحب یہ بچے یتیم ہیں، کوئی بچے نہیں اب باہر گئے. تو یہ بھائی جب گوشت کے بغیر ہمارا پیٹ بھرتا نہیں، بھرنا بھی نہیں چاہیے، گوشت کھانا چاہیے ماشاءاللہ، بالکل گوشت کھانا چاہیے. لیکن عزیزان ملت، میں نے بڑا غور کیا کہ ہمارے دیش میں گوشت پہ آفت کیوں آ رہی ہے، آفت کیوں آ رہی ہے. میں نے اس پہلو پہ بھی غور کیا کہ گوشت پہ آفت کیوں آ رہی ہے. حکومتیں آتے ہی کہتی ہے گوشت بند، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ بھی مجھے لگ رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے. میرے بھائیوں،
گوشت کا کاروبار دنیا کے بہترین کاروبار میں ایک کاروبار ہے، دنیا کے بہترین کاروبار ہے۔ حلال جانور کی بات کرو، حلال جانور کی شروعات کیسے ہوتی بولی؟ بسم اللہ اللہ اکبر، ہے نا بھائی؟ اس کی شروعات دیکھیے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اس کے گوشت استعمال میں، اس کی چمڑی استعمال میں، اس جانور کی ہڈیاں استعمال میں، اس کے خون استعمال میں، اس کی آنتیں استعمال میں، اس کے پیٹ سے نکلنے والے فضلات وہ بھی استعمال میں۔ یعنی جانور کی کوئی چیز بیکار نہیں جاتی، حلال جانور کی۔ اس جانور کے گوشت میں اللہ نے برکت رکھی ہے، اس کے کھانے والوں کے اندر روحانیت رکھی ہے، ایمان کا جذبہ پیدا ہوگا۔ لیکن سوچئے کتنا بڑا ظلم ہے، کتنا بڑا اتیاچار ہے، کتنی بڑی مصیبت ہے کہ حلال جانور کو ایک مسلمان ذبح کرنے کے لیے لا رہا ہے، جس منہ سے بسم اللہ بولتا ہے، بولنے سے پہلے 2 بوتل شراب پی چکا ہے۔ جب کیریکٹر یہ ہوگا میرے بھائی، منہ سے گٹکے کی بدبو آ رہی ہے، وضو نہیں بنایا، اللہ کے نام کو لینے کا ادب نہیں ہے، چاقو اٹھایا، لنگی کو اوپر اٹھایا، سٹا کھولا، رات میں جوا کھیل رہا تھا، شراب پی رہا تھا، زنا کے اڈوں میں تھا، حلال جانور کو حرام طریقے سے ذبح کرتا ہے اور اسی گوشت کو بیچ کر طوائف کے کوٹھوں پہ جاتا ہے، اسی گوشت کی آمدنی سے جوا کھیلتا ہے، اسی گوشت کی آمدنی سے شراب پیتا ہے۔ بتاؤ اس گوشت پر اللہ کی آفت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اسی لیے آفت آئی، گوشت بند۔ سننے کو لگتا ہے گوشت بند، حقیقت میں ہے تمہارا حرام بند۔ اگر یہاں بھی تم نے اسلام کا مذاق اڑایا، معاف کیجیے گا، بعض دھرندر قسم کے قصائیوں نے چوری کے جانور تک ذبح کر کے کھلا دیے، چوری کے جانور، نعوذ باللہ۔ ایک کیس پکڑا گیا، بڑا مشہور کیس، انکوائری ہوئی، پولیس ٹرائل ہوا کہ ایک گوشت بریانی کی دکانوں میں سپلائی کیے جا رہے تھے، اور سپلائی کرنے والا جو مین سرگنا تھا اس نے ہر سال حج کیا تھا، اور اس ظالم نے کتے کے گوشت سپلائی کیا تھا۔ اوتھینٹک بات ہے، آپ کو بتا، جب یہ ظلم کرو گے تو اللہ کی پکڑ نہیں آئے گی، جب اتنا اتیاچار کرو گے تو اللہ کی مار نہیں پڑے گی۔ اللہ کے حلال جانوروں کے ساتھ تم بدتر سلوک کرو گے تو حکومتیں تمہارے گوشت کو بند نہیں کروائے گی۔ کسی اور کو برا کہنے سے پہلے ہم اپنے اعمال کا جائزہ، علماء کی جماعت کی ذمہ داری کس کا جائزہ ہے؟ مجھے بھی غیرت آئی کہ ہم چکن وغیرہ کھاتے ہیں، تم ایک بار جائزہ لے دکانوں کا کہ بھائی تم ذبح کیسے کرتے ہو، اس لیے کہ ذبح صحیح ہونا ضروری ہے۔ ہم پہنچے دکان میں، ہم نے کہا بھائی ذبح آپ کرتے، کہا جی ہم نے ذبح کرتے، ہمیں دعا کیا پڑھتے ہو؟ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے اللہ تم پہ رحم کرے۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ کے نام کا استعجا ہے، حلال تو ہو ہی جائے گا، مگر خلاف سنت تو ہوا۔ سنت کیا ہے اتنا بھی ہمیں معلوم نہیں، اور آپ کو دوڑنے سے صاحب یہ بون پیس ہے، یہ کباب پیس ہے، یہ چاپ پیس ہے، یہ لیگ پیس ہے، ساری پیس ہے، حلال پیس ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے، بہت بڑے بزرگ، ایک بار راستے سے تشریف لے جا رہے تھے، دیکھا کہ حضرت خواجہ بہلول مجذوب علیہ الرحمہ لیٹے ہوئے ہیں۔ بغداد میں، عراق کے بغداد میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے خواجہ بہلول، نیم پاگل قسم کے، اللہ کی محبت میں پاگل تھے، جہاں تک مٹی میں لیٹے رہتے تھے۔ ان کی زندگی ایسی تھی، بڑے بڑے بزرگ علماء ان کے سامنے کھڑے ہو کر ان سے دعائیں لیتے تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جیسے اپنے وقت کے شیخ طریقت عارف باللہ، صاحب کشف و کرامت بزرگ، بڑے جید عالم، راستے سے گزر رہے تھے، نگاہ پڑ گئی کہ حضرت جنید بغدادی لیٹے ہوئے، حضرت خواجہ بہلول لیٹے ہوئے ہیں۔ آپ ادب سے گئے، لیکن وہ ایسے مڑ کے لیٹے تھے، ادھر مڑے بھی نہیں، تو یہ پیچھے کھڑے ہو کے پیٹھ کی طرف کہا السلام علیکم۔ تو حضرت خواجہ بہلول مست قلندر لیٹے ہوئے جواب دیا وعلیکم السلام۔ کون؟ تو پیچھے سے آواز آئی حضرت جنید۔ ہم لوگ ہوتے تو اپنا نام نہیں بولتے، تو مرید رکھتے نام لینے کے لیے،
کون کا حضرت صوفی باصفہ پیر طریقت ہزاروں مرید کے بے پناہ سرپرست. اتنا لمبا کارڈ پڑھ سکتے تو کارڈ بھی پڑھ لیجیے. علی کے اخبار میں تو خلافت نامہ چھپا تھا ہمارا, آپ نے پڑھا نہیں؟ ہم سے بڑا کوئی نہیں. صاحب تصوف مارکیٹنگ کی بھی حد ہو گئی صاحب, حد ہو گئی مارکیٹنگ, انتہا کر دی. لوگوں نے اپنی شہرت کی ذلت کی, اتنا نیچے گر گئے. استغفر اللہ. یہ صبح ٹیلی فون پر بیعت ہوتے ہیں تو شام میں واٹس ایپ پہ خلافت آ جاتی ہے. تصوف کو بھی چائنیز بنا دیا. یوز اینڈ تھرو, جیب میں پیٹ میں سب میں پیر مل گئے. ہمیں تزکیہ کرو, رو اللہ کے سامنے, تڑپو اللہ کے سامنے. مقام تو اللہ دیا کرتا ہے. محبوبیت یہ عطائی ہے, کسبی نہیں ہوا ہے. یہ محبوبیت اللہ دیتے ہیں. 500 پبلک آگے پیچھے مسافر کر لی, اس سے محبوبیت کی دلیل نہیں ہے. یہ محبوبیت کی دلیل تو یہ ہے اللہ فرمائے یہ میرا بندہ ہے, میرا بندہ ہے. لوگ سمجھتے میں بڑا دین کا کام کر رہا ہوں. ارے بھائی کون سا دین کا کام کر رہے ہیں آپ؟ دین کا کام تو اللہ فاسق کو فاجر سے بھی لے لیتا ہے. دین کا کام اللہ فاسق کو فاجر سے بھی لے لیتا ہے. دین کا کام کرنا مقبول ہونے کی علامت نہیں ہے. دین پر جم جانا یہ اللہ کے یا محبوب ہونے کی علامت ہے. دماغ ہمیں درست رکھنا چاہیے, دماغ صاف رکھنا چاہیے, اپنے عبادت کے غرور میں نہیں آنا چاہیے. پوچھا کون؟ فرمایا حضرت جنید. حضرت خواجہ بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا وہی جنید جو بڑی باز کرتا ہے, بڑی نصیحتیں کرتا ہے, لوگوں کو اللہ کے دین کی باتیں بتاتا ہے. تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور ہزاروں مرید پیچھے پڑے ہوئے. اچھا مریدوں نے سمجھایا بھی تھا کہ حضرت ایک پاگل آدمی ہے. حضرت نے فرمایا خاموش رہو. حضرت نے فرمایا جی حضرت وہی جنید ہے. حضرت کچھ نصیحت کر دی. اللہ, حضرت جنید بغدادی فرما رہے حضرت کچھ نصیحت کر دی. آپ سوچیے اتنے بڑے عالم, ہماری حیثیت کیا ہوگی. ان بزرگوں کی جو سڑی ہوئی جوتیاں جہاں ہوں گی نا, اگر وہاں بھی بیٹھنے کا موقع مل گیا تو قسمت کے تالے کھل جائیں گے. حضرت خواجہ بہلول رحمۃ اللہ نے لیٹے لیٹے فرمایا کھانے کے آداب معلوم ہے؟ ہمارے جو 3 دن جماعت میں جاتا ہے بیچارہ وہ بھی مفتی صاحب کو آداب سکھلا دیتا ہے. اتنا سیکھ کے آتا ہے ماشاءاللہ, ہے نا. کھانے کے آداب پوچھا کہ کھانے کے آداب معلوم ہے؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بات بتایا آداب کہ جی حضرت ہاتھ دھو کر پہلے بیٹھنا. کیا دھو کر؟ جی آج کل تو ہم لوگ دسترخوان پہ ہی ہاتھ دھونے کا منگواتے ہیں, اور وہی برش مسواک کلی کلّا. بھائی نہا دھو کے گھر سے نہیں آئے تھے؟ اتنی تمیز نہیں کہ دسترخوان پہ نہیں دھویا جاتا ہے, اور کھانا لگا ہوا کلی پہ کلی کیے جا رہے ہیں. میں تو اڑ جاتا ہوں کہ بھائی مجھے گھن آ رہی کھانا کھانے میں, چھینٹے پڑ رہے ہیں کھانے میں. آداب نہیں نا. کھانا کھانے والا ہاتھ دھو کر پہلے بیٹھے, پھر دسترخوان پیچھے, پھر دسترخوان پیچھے, پھر کھانا آئے. ایسا نہیں کہ کھانا لگ جائے اور ہم لاٹ صاحب کی طرح پہنچے. ہم کھانے کا انتظار کریں, کھانا ہمارا انتظار نہ کرے. اب جب کھانا آ جائے تو ایک کنارے سے شروع کرے اور دوسرے کی طرف نہ جھانکے کہ وہ لیگ پیس کون اٹھایا. جب کھائے بھی جا رہے گا وہ والا بھی دو, وہ والا بھی دو, وہ والا بھی دو. بس صبر رکھو. ہم نے تو سنا ہے کہ آدمی اپنی قسمت سے کھاتا ہے نا بھائی. تو دسترخوان پہ جتنا آئٹم ہے اس میں جو جو تمہارے مقدر میں اللہ نے رکھا تم ضرور کھاؤ گے بھائی. تمہارے کھانے کے بغیر تم دنیا سے مر ہی نہیں سکتے, مر ہی نہیں سکتے. تو اطمینان رکھو, صبر رکھو نا بھائی, صبر رکھو. کیوں کیا پریشان ہو رہا ہے؟ ایک کنارے سے کھاؤ, آہستہ سے کھاؤ, چبا کر کھاؤ, انگلیاں پوچھ کر کھاؤ, ہے نا, ادب کے ساتھ کھاؤ, باتیں مت کرو. خاص طور پر سن لیجئے, کھانے کے دسترخوان پہ بیماری کی بات کرنا شدید تکلیف دہ ہے. ہم لوگ کھانا بھی کھاتے اور کیا بتائیں, راستے میں آ رہے تھے, ایکسیڈنٹ ہو گیا. اللہ بھلا کرے تمہیں ظالم انسان, تم کو اور کوئی موقع نہیں ملا تھا بولنے کا, یہی تمہیں دسترخوان ملے.
حضرت شاہ امراؤ الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کھانا کھا رہے تھے، ایک بزرگ نے کھاتے ہوئے کہہ دیا کچھ دنوں سے میرا پیٹ ٹھیک نہیں، حضرت نے فرمایا کھانے سے اٹھ جائیے، اٹھ گیا، پھر بیٹے کی وجہ سے کھانے پھر بیٹے کی وجہ سے کھانے کہتے نہیں تو کھا نہیں پاؤں گا پھر بھی کھا رہا ہوں، کیوں کھا رہے بھائی؟ کسی نے تلوار رکھ کر کہا ہے اسے کھانے کے لیے؟ کیا اتنا ضرور کھانا ضروری کیا ہے؟ اتنا تھوڑا بھی کھا ضرور جاؤ، کوئی ضروری کہ حلق تک ٹھوس لیں ہم، مالے مفت دلے بے رحم، کھانے میں بیماری دکھ بخار تکلیف بالکل نہیں، افضل تو ہے کہ خاموش ہو کر کھائے، بہت ضروری ہے بولنا تو دین کی دو چار باتیں کر لے، بیماری دکھ کی بات قطع نہ کرے، یہ کھانے کے آداب میں شامل ہے۔ آپ توجہ فرمائیں کہ یہ کتنی عظیم سنت ہے۔ انسان جب کھانا کھاتا ہے تو اس کا دماغ حاضر ہوتا ہے، اس کی مینٹل پوزیشن کھانے کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے معدے کو انفارمیشن سپلائی کرتی ہے، انفارمیشن ریلیز کرتی ہے، کیمیکل ریلیز ہوتا ہے۔ جب آدمی کھاتے وقت خوش نہیں ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے، تو اس سے زہریلے مادے نکل کر کھانے کو نقصان دہ بناتا ہے اور وہ کھانا بیماری کی شکل میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور آدمی جب خوش ہو کر کھاتا ہے، اللہ کا نام لے کر کھاتا ہے، ماشاء اللہ کتنا اچھا کھانا ہے، بڑا عمدہ الحمدللہ، کوئی عیب نہ نکالے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پر عیب نہیں نکالتے تھے، اچھا لگا تو کھا لیا، نہیں لگا تو خاموش ہو گئے، کھانے پہ عیب نہ نکالا۔ یہاں تو اتنے بڑے بڑے مسکنڈے ہیں کہ پنڈال سے کھانا کھا کر نکلتے ہیں اور باہر جا کر بولتے ہیں موٹی برابر نہیں تھی۔ یہ بے ایمانی ہے، یہ ایک اچھے آدمی کی علامت نہیں ہے۔ آپ کو اچھا نہیں لگا آپ چپ ہے، آپ نہ کھانے کا عیب نہ نکالے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کا عیب نہیں نکالا کرتے تھے، کھانے کو سکون کے ساتھ کھائیں، محبت کے ساتھ کھائیں، دو چار لقمہ کھائیں، ہنستے مسکراتے ہوئے کھائیں، انشاءاللہ کبھی یہ کھانا آپ کے لیے نقصان دہ نہیں بنے گا۔ کھانا آخری کھانا نہیں ہے، اس لیے حلق تک نہ کھائیں، اس کے بعد بھی انشاءاللہ کھانا ملے گا، تھوڑا کم کھائیں۔ اگر لوٹ مار کا ارادہ نہ ہو تو، اور نہیں ارادہ ہے کہ اس کو آج لوٹ کے برباد کرنا ہے، تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ بغیر دعوت کے نہ جائیں، یہ نہیں کہ حضرت کے ساتھ ساتھ ہو گئے تو دو چار آدمی چلے جائیں گے، ایسا نہیں۔ پیر صاحب کے ساتھ بغیر بلائے مرید لوگ بھی کھا رہے ہیں۔ حدیث شریف میں اگر دعوت ملی ہے تو ٹھیک ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو لوگ بغیر دعوت کے کھانے جاتے ہیں وہ چور بن کر جاتے ہیں، ڈاکو بن کر واپس آتے ہیں۔ چور بن کر کیوں؟ جاتے وقت ڈرتے، کوئی پوچھ لیا تو کیا بولیں گے؟ ڈاکو بن کر کیوں؟ آتے وقت کہتا آپ کیا بگاڑ لیں گے، جو کھانا تھا کھا لیا، بھائی آپ کیا بوٹی اندر سے نکالے گا؟ پھر بے شرم بن جاتا ہے انسان۔ کھانے کے آداب ہے۔ اب کھانے کے دسترخوان پہ بیٹھے، اپنا حصہ کھا لیا، اٹھے آرام سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ کھانے کے بعد فوراً پانی نہیں پیا کرتے تھے۔ آپ کو ضرورت ہے کہ آپ گھونٹ پی لیجیے، لیکن سنت سمجھ کر کوشش کیجیے کہ آہستہ 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 ڈیلے کریں، 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ، تاکہ ایک سنت تو ادا ہو جائے انشاءاللہ۔ لوگوں نے کہا کہ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ اس کے بڑے فائدے ہیں، ہم نے کہا وہ نہ کہتی تو بھی ہم حضور کی بات سے صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا بھائی؟ ایک بڑے عالم کے سامنے ایک بڑے آج پڑھے لکھے آدمی نے کہا حضرت روزے کے بڑے سائنسی فائدے ہیں، روزے کے بڑے سائنسی فائدے، اگر آدمی روزہ رکھے تو سائنٹیفکلی اس کی باڈی بہت اچھی رہے گی۔ تو اس مولانا صاحب نے کہا کہ اچھا اللہ کے راستے میں مرنے کے سائنسی فائدے کیا ہیں؟ وہ پریشان کہا ہے ظالم، تمہیں کس نے کہا کہ ہم روزہ سائنسی فائدے کے لیے رکھتے ہیں؟ ہم تو روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھتے ہیں۔ ہم مرنے کے سائنسی فائدے کچھ بھی نہیں ہے، مگر ہم اللہ کے راستے میں مرنا شان شہادت سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے سارے آداب بتائے، بتانے کے بعد خواجہ بہلول نے فرمایا کہ ہاں آپ نے سب کچھ تو بتا دیا، ایک چیز چھوڑ دیا۔ کہا کیا؟ کہا کھانے سے پہلے یہ تو معلوم کر لو کہ جو کھا رہے ہو وہ حلال ہے کہ نہیں ہے، حلال ہے کہ نہیں ہے۔ مینا کی وادیوں سے بکری لائے، مینا جہاں حج کرتے ہیں تو ایک خصی کہاں سے لائے بھائی؟ کہاں سے لائے؟ مینا کی وادیوں سے خصی لائے، ماشاءاللہ۔ امام کعبہ سے ذبح کروائے، ٹھیک ہے؟ حرم کے مؤذنین نے زمزم سے اس کو پکایا،
بتاؤ کتنا اونچا مقام ہے. ٹھیک ہے, اکابرین حرم نے مل کر کھایا. سبحان اللہ. بعد میں پتا چلا کہ بکری چوری کی تھی. کیا ہوگا؟ وہ زمزم کام آئے گا, وہ مینا کی وادیاں کام آئے گی, وہ حرم حدود حرم کام آئے گا, بلکہ گناہ ڈبل ہو جائے گا. گناہ کئی لاکھ گناہ ہو گیا. تو پہلے یہ معلوم کرو کہ جو کھا رہے وہ حلال ہے کہ نہیں. یہ جو لفافہ مل رہا ہے, یہ لفافہ صحیح ہے یا سود خور کا ہے؟ یہ لینا چپکے سے جیب میں رکھ لینا, اللہ جزائے خیر دے. مطلب یہ کہ آپ کے سود کا کاروبار پھلتا پھولتا رہے گا. بھائی جو لے رہے ہو وہ حلال ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے ہدیے قبول مت کرو اس میں حرام کا شبہ ہو, تاکہ ہمارے بال بچے خراب نہ ہو. تمہارے 100 روپے 500 روپے میں ہم اپنے بچوں کی آخرت پر بات نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے ان کے مستقبل کو تباہ. حلال کھائیں انشاءاللہ, حلال کھانے کی فکر کرے. ہارون رشید نے ایک بار حضرت خواجہ بہلول سے پوچھا کہ خواجہ بہلول یہ بتائیے کہ چور اگر چوری کرتا ہوا پکڑا جائے تو اس کی سزا کیا ہے؟ خواجہ بہلول نے فرمایا اگر چور عادی مجرم ہے چوری کرنے کا تو ہاتھ کاٹ دو, اور اگر بھوک کے مارے چوری کی ہے تو بادشاہ وقت کا سر قلم کر دو. اگر محلے کے اندر خوشحال لوگوں کے رہنے کے باوجود کوئی بیوہ عورت بھیک مانگتی ہے, اگر محلے کے اندر مالدار ہونے کے باوجود کوئی بوڑھا اپنی بیٹی کی شادی کے لیے مسجدوں میں بھیک مانگتا ہے, تو اس محلے والوں کو عزت دار کہلانے کا کوئی حق نہیں. مت کہو کہ ہم عزت دار لوگ ہیں, مت کہو کہ ہم بڑے لوگ ہیں, مت کہو کہ ہمارا ایک مقام ہے. کوئی مقام نہیں اگر تم اپنے محلے کی خبر نہیں رکھ سکتے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں کی برکت سے سنت کے مطابق تجارت شروع کی, آپ کی تجارت میں اللہ نے اتنی برکت دی, اتنی برکت دی, اتنی برکت دی, اتنی برکت دی. میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ ٹاپ 10 صحابہ میں تھے, عشرہ مبشرہ میں تھے. ان کی تجارت بڑھتی گئی, ان کی نماز میں کمی نہیں آئی, ان کا کاروبار بڑھتا گیا, ان کی تہجد میں کمی نہیں آئی, ان کا کیپٹل مال بڑھتا گیا, نوکر چاکر بڑھتے گئے, ملازمین و سرونٹ بڑھتے گئے, مگر قرآن کی تلاوت میں کمی نہیں آئی, ذکر و اذکار میں کمی نہیں آئی. تجارت بڑھتے 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 اتنی بڑھی اتنی بڑھی, اللہ نے اتنی برکت دی, اتنی برکت دی کہ اونٹ کا قافلہ جا رہا تھا, اور ہر اونٹ پہ سونے اور چاندی کی اینٹیں تجارت کے سامان لدے ہوئے تھے, اور اونٹوں کا قافلہ تھا. پچھلا اونٹ مصر میں کھڑا تھا قاہرہ میں, تو اگلا اونٹ مدینہ منورہ میں داخل ہو رہا تھا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے گھبرا گئی اور فرمانے لگی اللہ مدینے میں کس کا قافلہ آ گیا, کہیں کسی دشمن نے حملہ تو نہیں کر دیا؟ تو امی جان کو لوگوں نے بتایا امی جان حضرت عبد الرحمن بن عوف کی تجارت کا قافلہ آیا ہے رضی اللہ تعالیٰ. امی جان خوش ہو گئے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے تجارت دیکھو. مصر اور مدینے کے درمیان کا فاصلہ اونٹوں میں سونے چاندی, اتنی بڑی کیپٹل کو 1400 سال پہلے کہا آج اگر ملٹی پلائی کیجیے تو میں نے کیا غلط کہا کہ آج دنیا میں کوئی اتنا بڑا کیپٹلسٹ آپ کے برابر نہیں, اور وہ بھی آج کے کیپٹلسٹ سارے بینک کے لون لیے ہوئے. بولو بھائی ہیں سارے بینک کے پیسے سے, ہمارے اور آپ کے پیسوں سے. کوئی لندن میں بیٹھ کر عیش کر رہا ہے 9,500 کروڑ لے کر, میچ دیکھ رہا ہے. جو بھائی ظاہر سی بات, جب سسرال والے اپنے آدمیوں تو چوری کرنے میں ڈر جائے. لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے لون نہیں لیا تھا, قرضہ نہیں لیا تھا, کوئی بینک کے نظام کو ادھر ادھر نہیں کیا تھا, سود کے پیسے نہیں چلاتے تھے. پھر آپ کا اتنا بڑا کیپٹل کہ اب کیا تھی؟ اللہ نے بتا دیا میرے محبوب کی سنت پر چلو گے تو دولت بھی دوں گا تمہیں, دولت بھی دوں گا تمہیں. یہ دولت یہ خزانے کس کے لیے اللہ نے رکھے؟ مسلمانوں مالدار بنیے, اللہ آپ سب کو خوشحال بنائے, آمین. اللہ ہمیں بھی خوشحال بنائے. اے رب بے نیاز, ہم سب کو اپنا نیاز مند بندہ بنا کر مخلوق سے بے نیاز کر دیں. لیکن حلال راستے پہ چلو, اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی اولادیں اللہ والی ہوں گی انشاءاللہ. حلال کھلا کر تو دیکھیے, بچہ اللہ کا ولی بنے گا انشاءاللہ. جی ایسا ولی بنے گا کہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں گے.
حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی تجارت نے ان کو نماز سے نہیں روکا. ہماری ایک چھوٹی سی دکان کھلتی ہے تو ہم کہتے ہیں کیا بتاؤں دکان میں اتنا بزی ہو جاتا ہوں حضرت کی نماز نہیں پڑھ پاتا. ان کی تجارت نے تو ان کو دین سے نہیں روکا. حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پیر صاحب بہت بڑے شیخ طریقت غوث اعظم آپ کی خانقاہ میں ایک ایک وقت 10,000 مریدین رہا کرتے تھے. کتنے؟ 10,000. اور خانقاہ میں کھانا بنتا تھا دیسی مرغ گورائی میں. آپ لوگ کیا بولتے ہیں؟ گوران. ماشاءاللہ اس کا دوران چلتا تھا وہاں. پولٹری بولتے نہیں دیسی گھی قورمہ حضرت کی خانقاہ میں مریدوں کے لیے بنا کرتی تھی. اور سنو یہ سارا خرچہ چندوں سے نہیں حضرت کے بزنس مینجمنٹ سے ادا ہوا کرتی تھی. ہم لوگ تو کام شروع نہیں کرتے کہ چندہ شروع ہو جاتا ہے. میں کیا بتاؤں اللہ کے علماء اس وقت تو ہمارے پرنٹنگ پریسوں میں دینی کتابوں سے زیادہ چندے کی رسیدیں چھپ رہی ہیں. سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پیر صاحب پوری خانقاہ چل رہی ہے. 10,000 15,000 لوگ ہیں بہترین کھانا کھا رہے ہیں. اور ہماری طرح کمزور نہیں تھے. ہمیں تو اس مجمع میں بولنے کے لیے مائک کی ضرورت پڑ رہی ہے. حضرت 15,000 میں بولا کرتے تھے اور مائک نہیں تھی. بھائی بولو تھی بھائی تو حلال کی برکت تھی نا, روحانیت کی برکت تھی. اب آپ لوگ مجھے کیسا کھانا کھلاتے ہو مجھے پتہ نہیں کہ مجھے مائک سے بولنا پڑتا ہے. یہ تو آپ ہی لوگوں کا کام ہے. میں جیسا میٹریل آپ دو گے میں وہی تو ریٹرن کروں گا. اور اس خانقاہ میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تجارت چل رہی ہے, کاروبار چل رہا ہے, بیوپار چل رہا ہے. آپ کا ایکسپورٹ امپورٹ کا بزنس تھا. 5 اس زمانے میں جہاز آپ کے سمندر میں چلا کرتے تھے. مگر آپ کی تجارت نے آپ کو اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہیں کیا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑوں کے چادروں کے بہت بڑے تاجر مگر اتنے بڑے تاجر کہ آج دنیا میں فقہ کے سب سے بڑے امام بھی آپ ہی ہیں. آج دنیا میں چاروں امام ہیں, برحق ہے الحمدللہ. چاروں کی جوتیاں ہمارے سر ہیں, چاروں امام. لیکن میں حدیث نعمت کے طور پر یہ بات عرض کر رہا ہوں حقانیت کی بنیاد پر کہ دنیا میں سب سے زیادہ فالوور اگر ہیں تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فالوور ہیں. اور سارے امام برحق ہیں, ان کے فالوور بھی سب برحق ہیں الحمدللہ. آپ بہت بڑے تاجر تھے. آپ کی تجارت نے کبھی راتوں میں آپ کو غافل نہیں کیا. آپ کی تجارت نے کبھی آپ کو غفلت میں نہیں ڈالا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تاجر ہے, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تاجر ہے, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تاجر ہے, حضرت باز بستانی رحمۃ اللہ علیہ تاجر ہے, حضرت حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ تاجر ہے. کتنا نام. ان بزرگوں نے کیا تجارت کے ساتھ دین کا کام نہیں کیا؟ یہ لوگ کیا رات کا کام کر رہے تھے؟ سورے کے ساتھ اپنی تجارتوں کے ساتھ اللہ کی رحمت ان پر رہی کی تجارت کا کام کیا. لیکن اگر کوئی تجارت نہیں کرتے ہیں, اگر کوئی عالم دین کے کام میں لگے ہیں, وہ بھی اللہ کی رحمت ہے. ہم سب کی ذمہ داری کہ ایسے علماء کا خیال رکھیں. یقیناً ہر شخص تجارت کی دنیا میں نہیں جا سکتا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سورے لوگ ایسے کرنے لگے, بلکہ جو اللہ والے اہل اللہ یکسوئی کے ساتھ ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں, تفقہ کے دین میں, اجتہاد میں, دینی تربیت کر رہے ہیں, خانقاہوں میں اللہ اللہ کر رہے ہیں, ان کو چاہیے کہ یقیناً وہ حلال کمانے والے تاجر حضرات اپنے مال سے تعاون کریں تاکہ ان کا یہ مال اس اللہ والے کے صدقے اللہ کے راستے میں قبول ہو جائے. یہ دونوں کی یکسوئی اور دونوں کے سنگم کی ضرورت ہے. آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت میں آج بھی یاد رکھیں کہ مال خوب کمائیں گے انشاءاللہ, مگر حلال کمائیں گے انشاءاللہ. مدرسوں کو خوب چندہ دیں گے مگر حلال دیں گے. کیوں؟ اپنے لیے. اگر آپ نے حرام دیا, وہاں سے امام بن کر آیا, وہ آپ کے جنازے کی نماز پڑھائے گا, آپ کا کیا ہوگا؟ آپ اٹک جاؤ گے. کیوں؟ پراپر نہیں گیا نا, آپ اٹک جاؤ. اس لیے بھائی مدرسے میں جو پیسے دو امام صاحبان کو, کسی بھی بزرگ کو, اللہ والوں کو ہدیہ دیجیے, حلال دیجیے تاکہ ان کی دعائیں آپ کے حق میں, ہمارے حق میں قبول ہو سکے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں ہم سب کو اسلام کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے. اقوام عالم اور اہل ہندوستان کے دلوں میں اللہ اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے جذبہ محبت اور احترام پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے بھارت میں امن و شانتی عطا فرمائے.
یہاں رہنے والے مسلمان بھائی، ہندو بھائی، سارے دھرم، سارے ذات اور بھاشا اور پرانت کے لوگوں میں آپسی محبت، انسانی بنیاد پر اچھے تعلقات عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو، پوری امت مسلمہ کو، ہماری اور آپ کی اولادوں کو، اہل و عیال کو، آنے والی نسلوں کو، بیٹے اور بیٹی کی اولادوں کو، قیامت تک کے مسلمانوں کو عزت، عافیت، سلامتی، خیر، خوشحالی، صحت اور تندرستی کے ساتھ اسلام پہ زندگی، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔